بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج دست غیب کے حوالے سے بہت ہی لاجواب قسم کا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو اس عمل کی قدر کرے گا انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچے گا اور اپنی مرادیں حاصل کرے گا۔ دوستو، یہ ان سب بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو اپنے مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں اور ان کے لیے محنت کرنا جانتے ہیں، جو کام چوری کرتے ہیں، جو اللہ کے دربار میں آنے سے کتراتے ہیں، غیر یاروں دوستوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن خدا کی کلام پہ یقین نہیں رکھتے، ان دوستوں کے لیے معذرت، ان کے لیے یہ عمل کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر تہہ دل سے یہ عمل آپ شروع کر دیں گے تو خدا جانتا ہے اس پاک کلام کے صدقے یہ وہ عمل ہے جو نہایت آسان بھی ہے اور بہت بڑے فائدے والا ہے۔ اس کو آسان دیکھ کے چھوڑ نہ دیجیے گا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ اگر ایک بار شروع کر دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے، 10 سے 11 دنوں کے بعد آپ کو آثار واضح نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی منشا، آپ کی دل کی تمنا یہی ہوگی کہ میں اس عمل کو جاری و ساری رکھوں زندگی بھر، تاکہ کبھی آئندہ کے لیے کبھی کوئی مشکلات میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ تو دوستو، عمل کی طریقہ کار کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے، لیکن اس عمل میں خیر کوئی بھی عمل ہے، ہر عمل میں نماز کی پابندی ضروری ہے، اور عمل اگر کوئی بھی نہ ہو تو اس کے علاوہ بھی ہر مسلمان پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روز محشر جاگ گداز بود، اولیں پرسش نماز بود، یعنی قیامت والے دن جب جان پگھلنے والی ہوگی، سورج سوے نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور جان پگھلنے والی ہوگی، اس وقت سب سے پہلے پوچھ آپ سے نماز کی ہوگی۔ ہم نے اصل میں اللہ کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنی چھوڑ دی، تلاوت کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک ہم نے الماریوں میں رکھی ہوئی ہے، رمضان کے علاوہ کبھی ہم نے اس قرآن پاک کو کھول کے دیکھا نہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں تو خدا را اعمال کو صحیح کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہو گئے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ دوستو، اس عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور یہ عمل 2 ٹائم آپ نے کرنا ہے، نماز فجر کے فوراً بعد اور نماز عشاء کے بعد۔ مغرب کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد کرنا چاہیں تو عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم صبح کا ہوگا فجر کی نماز کے بعد، اور ایک ٹائم شام کو مغرب کے بعد چاہے کریں چاہے عشاء کے بعد کریں۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیں تو صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پہ بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کو اس سبق پڑھنے کے دوران کوئی آپ سے بات چیت نہ کرے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ایک بار پھر پڑھ کے سناتا ہوں۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 308 بار 308 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب 308 بار آپ پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یہ پڑھائی کرتے وقت آپ نے اپنے مقصد کو، قرض کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے،
روزی رزق کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے اللہ سے گڑ گڑا کے، اس کے بعد آپ اٹھ جائیں۔ دوستو یہ کوئی زیادہ لمبا عمل نہیں ہے، 5 سے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے لگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ مغرب کے بعد اگر کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ مغرب کے بعد شروع کرتے ہیں تو پھر ہر روز مغرب کے بعد ہی کرنا ہوگا، اور اگر عشاء کے بعد کرتے ہیں تو پھر ہر روز عشاء کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ عشاء کی نماز اگر آپ پڑھ کے اسی وقت نہیں کر سکتے، تھوڑی مصروفیت ہے، تھوڑا کام ہے، تو آپ جب فری ہو جائیں اس کے بعد فری ہو کے بھی آپ ایک ٹائم رات کا رکھ لیں، اس وقت بھی آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور یہی آیت مبارکہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ 308 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ کے آپ اس کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، تو اگر عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ کرتے ہیں تو پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لیں، دونوں رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 11 بار پڑھ لیں، قل هو اللہ احد سورت، اور جب یہ نماز مکمل کر لیں اس کے بعد وظیفہ کریں تو یہ اس کی طاقت میں 2 گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو دوستو عمل کے متعلق میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی میری بات سمجھانے میں کوئی بات رہ گئی ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے اس نمبر پہ وائس میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ آخر میں درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں، میرے وظائف بتائے ہوئے وظائف آپ کو اچھے لگیں، آپ کا دل مانے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور لائک شیئر بھی کیا کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔